بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ آپ سب بھائیوں نے بہنوں نے مجھے پوری امید ہے کہ وہ ریکارڈنگ سن لی ہوگی جس میں میں نے آپ سے یہ کچھ عقلی علمی اور دنیاوی باتیں کی کہ آپ حج کیوں کرنے جا رہے ہیں، اس میں کچھ واقعات شیئر کیے۔ اگر نہیں سنا تو از راہ کرم وہ ضرور سنیے گا، ورنہ آپ کو حج کا مزہ نہیں آئے گا۔ اب میں آپ سے درخواست یہ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے حج پہ جانے سے پہلے کچھ کام کرنے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، اس واقعے کے بعد آپ انشاءاللہ ایک تفصیلی بیانیہ ہے، اس میں 7-8 پوائنٹس کا ذکر ہے، وہ ضرور سنیے گا، ٹھیک ہے۔ آج مختصر بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ہجرت کرنے والے تھے نا، مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے والے تھے، تو آپ سوچیں کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ زندگی موت کے اس میں کشمکش میں مبتلا تھے، آپ پہ قاتلانہ حملے کا پلان ہو چکا تھا۔ اس حال میں بھی اللہ کے نبی کو ایک بہت زیادہ فکر تھی۔ وہ فکر کیا تھی کہ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، میں وہ امانتیں دے کر جاؤں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا نا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے مومنو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کو امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو جس کی امانت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے بالکل بچوں کی طرح ہیں، بیٹوں کی طرح تھے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بچپن سے پالا، ان کو اپنے جگہ سلایا، سمجھے بستر مرگ پہ سلایا کہ علی تم نے ابھی نہیں آنا، تم امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر، یہ کام کیا آپ نے۔ تو آپ حاجی لوگ بھی یہی کام کریں کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ یہیں سے عمل شروع کر دیں، کتنا ثواب بھی ہوگا آپ کو، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا کہ آپ کے ذمے کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی کام کسی نے آپ کے ذمے لگایا ہے، کوئی پیسے آپ کی جیب میں ڈال دیے کسی کی، یار یہ سنبھال لینا لاکھ روپیہ ہے، کوئی چیک دیا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے پڑے، یہ نہ بھولیے گا۔ خدا را یہ سب امانتیں لوگوں کی حوالے کر کے جائیں، ان کی چیزیں ان کو دے کے جائیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے، وہ بندہ شہر میں نہیں، کسی کی ڈیوٹی لگا جائیں کہ بھائی یہ امانت اس کو پہنچنی چاہیے، کسی ایماندار بندے کی ڈیوٹی لگائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ واپس آئیں تو جس کی امانت تھی وہ بھی آپ کے گلے پڑا ہو، تو نہیں، اس کو پراپر طریقے سے ان افیئرز کو ڈسپوز آف کر کے جائیے گا۔ آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، روح بھی مطمئن ہوگی، کیونکہ یہ سفر آخرت بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ احرام میں کفن پہنے میں، کوئی پتہ نہیں واپس آئیں کہ نہ آئیں، تو یہ معاملات سیٹل کر کے جائیے گا۔ باقی تفصیلی ریکارڈنگ بھی ضرور سن لیجئے، واللہ اعلم۔